السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہوگی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو آج ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کی تمام مشکل حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں پیسوں کی تنگی ہے، کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، یا گھر میں کسی چیز میں برکت نہیں ہے، تو آپ اللہ کے نام سے میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے والی ہوں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر سے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ انشاءاللہ ایک دن بائی دن کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یہ ایک مجرب وظیفہ ہے جسے میں خود بھی کرتی ہوں اور ماشاءاللہ سے میرے گھر کے بھی حالات بہتر ہونے لگے ہیں۔ تو آپ سب میرے ساتھ ہی رہیے گا اور اس وظیفے کو پورا سنیے گا کہ کیسے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور کس کس ٹائم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سے کوئی غلطی اور کوتاہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم وظیفے کی طرف چلنے لگتے ہیں، مگر وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ لازمی باتیں بتا دوں کہ وظیفہ کرنے سے پہلے وہ کیا کرنا ہے جس سے ہمارے وظیفہ جلدی قبول ہو جائے گا اور ہمارا وظیفہ جلد کام کرے گا۔ تو وہ کام ہے کہ آپ نے پہلے 5 وقت کا نمازی ہونا ہے اور 24 گھنٹے باوضو رہنا ہے بلا عذر، یعنی آپ کے ساتھ کوئی عذر کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے وضو میں رہنا ہے اور اللہ کو اپنی زندگی میں جب بھی ٹائم ملے یاد کرتے رہنا ہے، کیونکہ مشکل وقت بھی اللہ ہی دیتا ہے اور اچھا وقت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ نہ کسی بندے کے ہاتھ میں ہے کسی کو پیسے دینا، نہ کسی بادشاہ کے ہاتھ میں ہے کسی کو پیسے دینا، نہ جنات دے سکتے ہیں پیسہ کسی کو۔ صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور دل میں پورا ارادہ کر وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے قرض کا بوجھ، پیسے نہ ہونے کا بوجھ ہٹا دے گا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ بالکل اطمینان کے ساتھ کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ بھی پڑھنا ہے جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرنے لگے۔ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا 5 وقت کا نمازی ہونا ہے، باوضو رہنا ہے اور استغفر اللہ کرتے رہنا ہے۔ اب ہم آگے وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو میں پہلے آپ پڑھیں گے درود ابراہیمی۔ کیا پڑھنا ہے پہلے آپ نے؟ درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الکوثر 11 دفعہ، 11 مرتبہ۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے آپ کو سورۃ الکوثر؟ 11 بار۔ یا آپ صبح فجر کے ٹائم یہ وظیفہ کر لیں یا مغرب کے ٹائم یہ وظیفہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ہے سورۃ الکوثر۔ تو آپ نے پوری سورۃ الکوثر 11 بار پڑھنی ہے۔ تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی ہے آپ نے، اور جب یہ آپ پڑھ لیں سورۃ الکوثر 11 دفعہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے پھر؟ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے سٹارٹنگ یا اینڈنگ میں درود ابراہیمی نہیں پڑھی تو آپ بھی سمجھیے گا کہ وظیفہ آپ کا نہیں ہوا، کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنا لازمی ہے، چاہے آپ کوئی دعا کر رہے ہوں یا وظیفہ پڑھ رہے ہوں، کیونکہ جب ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھتے تو دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو کر رہ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاتی۔ تو ہم نے درود ابراہیمی لازمی پڑھنی ہے، اور تعداد کا بھی آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ 11 بار آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اور جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ کا پورا دھیان وظیفے پہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں اور آپ کو دنیاوی خیالات آ رہے ہوں یا دنیاوی چیزیں یاد آ رہی ہوں، جیسے گھر کا کام، باہر کا کام۔ تو یہ سب کام کو چھوڑ کر آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور ان کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنی ہے اپنی مشکلات کی۔